بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سید راشد حسین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور سے مخاطب ہوں احباب سے۔ دوستو، آج جب میں آفس آ رہا تھا تو ایم اے او کالج کا جو چوک ہے وہاں سے مجھے گزرنا پڑتا ہے، تو وہاں سے جب میں گزرا تو حسب معمول میں نے دیکھا، ایک تو یہ کہ اس چوک کے اشارے جو ہیں وہ عموماً کام نہیں کر رہے ہوتے، ایک عجیب سا ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو اسی طرح گڑبڑ ہو رہا تھا سارا کام۔ تو لیکن پھر بھی جب وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ پولیس نے، یہ جو ہماری ٹریفک پولیس ہے، انہوں نے ایک بیچارے غریب رکشہ لوڈر کو روکا ہوا تھا۔ وہ منتیں کر رہا تھا، ترلے کر رہا تھا، لیکن پولیس والا وہ موبائل پکڑ کے وہ اس کا چالان کرنے میں مصروف تھا۔ دوستو، تقریباً 3-4 سال ہو گئے مستقل لاہور میں رہتے ہوئے، اور میں نے اکثر یہ زیادتیاں دیکھی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، مرے کو مارے شاہ مدار، کہ جہاں بھی دیکھتے ہیں یہ ٹریفک پولیس خصوصاً یہ ایسے ہی غریب لوگوں کو روک کے کھڑی ہوتی ہے۔ انہیں نہیں پتہ کہ ان کا یہ 500,000 کا یہ جو چلان ہے جس کو وہ عام سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ان بیچاروں کو ہو سکتا ہے شام کی روٹی سے بھی محروم کر دے۔ جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے لوگ، بڑے اچھے جن کے پاس مہنگی بائکس ہوتی ہیں، وہ شوں کر کے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے پولیس والے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں، وہ چاہے اشارہ توڑیں، چاہے جو مرضی خلاف ورزی کریں، اس کی طرف دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ غریب لوگ جو کہ بڑی مشکل سے اس دور میں اپنی روٹی روزی، شام کا کھانا، بچوں کے 2 وقت کے کھانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، جو 1-1 روپیہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں، تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اور اکثر دیکھا ہے، اکثر جگہوں پہ لاہور میں تو معمول ہے، کہیں آپ کو یہ کسی اچھی گاڑی کو روکے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کہیں یہ آپ کو کسی اچھی بائک کو روکے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ روکیں گے تو کوئی جو جس بیچارے کے پاس پرانی سی بائک ہوگی اسے روکا ہوا ہوگا، یا جس کے پاس لوڈر رکشہ ہے، عام سواریوں والا رکشہ ہے، جس پہ وہ 10-10 20-20 روپے اکٹھے کر رہا ہوتا ہے، ان کو یہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا قانون یہی لوگ توڑ رہے ہوتے ہیں، یہ غریب ہی توڑ رہے ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کو روکنا آپ کے لیے آسان ہے، ان پہ روب جمانا آپ کے لیے آسان ہے، اور بڑے بڑے جو ہیں ان کو روکتے ہوئے جو ہے آپ کی شاید پینٹ ڈھیلی ہو جاتی ہوگی۔ تو میری خصوصی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، آگے عید آ رہی ہے، غریبوں کے پاس پتہ نہیں وہ کپڑے بھی ہیں، ان کے بچوں کے پاس عید کے نہیں ہیں، کس طرح وہ اپنی روٹی روزی پوری کر رہے ہیں۔ تو ٹریفک پولیس کا خصوصاً کوئی بھی جوان افسر اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ان سے میری گزارش ہے کہ کم از کم عید تک تو ان لوگوں کو ریلیکس دے دیں، تاکہ یہ اپنے بچوں کو کوئی 2 وقت کی روٹی کر لیں، یا ان کی عید کے لیے ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ کر لیں۔ تو جہاں نظر آتے ہیں یہ غریب لوگ جو ہے یہی نظر آتے ہیں کھڑے ہوئے، روکے ہوئے، اور بڑے بندے جس طرح مرضی، ہاں روکنا ہے تو ذرا وہ ملک نادر ایاز کی گاڑی کو روک کے دیکھیں، شاید آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو جائے، اور کوئی 1000 2 4000 کا چالان جو ہے وہ کرواتے ہوئے انہیں شاید محسوس بھی نہ ہو۔ تو یہ جو لوگ جن کے لیے یہ 2-4 ہزار یا 500,000 ان کے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے، بہت بڑا معنی رکھتا ہے، تو ان کے لیے ان کا خیال کیا کریں، ان پہ رحم کیا کریں، چھوٹی موٹی ان کی غلطی ہو بھی جائے تو درگزر کیا کریں۔ اور باقی جو ہمارے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ایم اے او چوک جو ہے مصروف ترین چوک ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں میرا خیال ہے کہیں کبھی 2-4 گھنٹے اس کے اشارے چلتے ہوئے نظر آئیں تو آئیں، باقی سارا ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور ساتھ چوبرجی چوک جہاں پہ آپ دن رات جس ٹائم مرضی جائیں، رش ہوتا ہے، اخیر کا رش ہوتا ہے، اور میں نے اس کے اشارے آج تک چلتے ہوئے نہیں دیکھے۔ اب تو نئی گورنمنٹ آئے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے، تو ان چیزوں کی طرف توجہ دیا کریں، یہ چیزیں کرنے کی ہیں، انہیں کرنے کی کوشش کیا کریں۔
بجائے اس کے کہ غریبوں کو روک کے آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ایک گزارش میں نے اور بھی کرنی ہے کہ ابھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے فطرانہ بھی دینا ہے، اس مہینے میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو اس میں خصوصاً جو غریب لوگ ہیں ان کو تلاش کر کے، جو واقعتاً مستحق ہیں، جو واقعتاً سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، جو آپ کے ہمسائے میں بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کے ڈرائیورز ہو سکتے ہیں، جو آپ کی گلی کا چوکی دار ہو سکتا ہے، جو آپ کا ملازم ہو سکتا ہے، جو گلی میں بیٹھا ہوا وہ جوتے گاڑنے والا موچی ہو سکتا ہے، جو عام غریب جو سائیکل پہ کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، غریب بوڑھا بندہ جو کہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، تو یہ حقیقت میں یہ لوگ مستحق ہیں، یہ لوگ حقدار ہیں۔ چاہے جائے کہ ہم پیشہ ور بھکاریوں کو دے کے جو ہے ہم اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں، تھوڑی سی محنت کیا کریں، تھوڑی سی کوشش کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جو واقعتاً حقدار ہیں ان سے انہیں ڈھونڈ کر ان کا خیال کیا کریں۔ غریب کی آہ جو ہے، غریب کی آہ بھی آسمان تک جاتی ہے، اور غریب کی دعا جو ہے وہ بھی آسمان تک جاتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، یا کسی کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا جو ہے، یہ 2 حج اور 2 مبروک عمرے جو ہیں ان کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین تو بڑا پیارا دین ہے، جو کہ بات ہی لوگوں کی کرتا ہے، غریبوں کی کرتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا بھی سب سے آسان راستہ جو ہے، آسان طریقہ جو ہے، وہ غریب کی دعا ہے۔ آسان اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں تک پہنچیں، اللہ کے بندوں کا خیال کریں۔ جب اللہ کے بندوں کا خیال کریں گے تو یقیناً اللہ تک پہنچنے میں آپ کو دیر نہیں لگے گی، اور اگر اللہ کے بندوں کو تنگ کریں گے، اللہ کے بندوں کو تکلیفیں دیں گے، آپ کا ہمسایہ آپ سے پریشان ہوگا، آپ کے رشتہ دار آپ سے پریشان ہوں گے، آپ کے دوست احباب آپ سے پریشان ہوں گے، آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے، تو پھر یقین جانیے شاید یہ جو عبادات ہیں ہماری، یہ بھی ہمارے کام نہ آ سکیں۔ تو ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا، خصوصاً یہ اعلیٰ افسران جو ہیں ان سے، پولیس کے یہ جو وارڈنز کھڑے ہیں ان سے، کہ غریبوں کے حال پہ رحم کریں۔ روکنا ہو بڑے لوگوں کو روکا کریں، بڑی گاڑیوں کو روکا کریں، جو کہ عموماً خلاف ورزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کی طرف سے بالکل آنکھیں چرا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آخری گزارش، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ بھی ہمیں دیا کریں، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ بھی دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔